بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج مصنف فقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 73 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے مقدمہ واجب کی آخری باز کو، اور بیان کریں گے کہ ہم نے جو گزشتہ درس میں تقریباً 10 طرح کے اقوال نقل کیے تھے، ان اقوال میں سے مصنف نے کس قول کو قبول کیا ہے، اور اگر اس قول کو قبول کیا تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تمام اقوال میں سے مصنف جو ہے وہ دوسرے قول کو قبول فرماتے ہیں، یعنی مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں، کسی بھی حال میں مقدمہ واجب نہیں، یعنی جتنی ہم نے تفصیلات بیان کی ان میں جتنے بھی مقدمات بیان کیے، فرماتے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی مقدمے کو لے لیں، کسی بھی صورت میں مقدمہ واجب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے مستقلات عقلیہ کے باب میں دی تھی۔ چونکہ مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ کے درمیان فرق نہیں ہے، دونوں میں عقل جب حاکم ہوتی ہے، البتہ ایک بطور مستقل ہوتی ہے، دوسرے میں غیر مستقل ہوتی ہے، مطلب چونکہ دونوں ابواب میں فرق نہیں پایا جاتا، اس بنا پر دونوں کی دلیل بھی ایک ہی ہوگی۔ وہاں پر مصنف نے کیا کہا تھا کہ جب عقل کسی مقام پہ بطور مستقل کسی چیز کا حکم لگاتی ہے تو وہی حکم کافی شمار ہوگا، اور شارع کے لیے دوبارہ نئے سرے سے حکم لگانا عبث، لغو اور تحصیل حاصل ہوگا۔ یعنی ایک چیز کا حکم آلریڈی موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، جب عقل نے اس بات کا حکم لگا دیا، اب شارع کہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام واجب ہے، تمہاری عقل بھی کہتی ہے ہاں لہٰذا تمہیں کرنا چاہیے، مطلب دوبارہ شارع کا نئے سرے سے کہنا یہ عبث، لغو بلکہ تحصیل حاصل ہوگا، اور اس طرح کے کام مولا حکیم کے لیے کبھی شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے چونکہ ہم نے وہاں پہ یہ دلیل دی تھی، یہاں پہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں۔ کون سی والی؟ کہ جب مولا نے اپنے عبد کو مقدمات کی انجام دہی کا حکم دے دیا اور اس کی عقل میں بات ڈال دیا کہ تو نے مقدمات کو انجام دینا ہے، اور عبد بھی جانتا ہے کہ میں ان مقدمات کو انجام دیے بغیر کبھی بھی ذیل مقدمہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ قرار پاتے ہیں، اگر مجھے ذیل مقدمہ تک پہنچنا ہے تو لا محالہ ناچار طور پہ مجھے مقدمات کو انجام دینا ہوگا۔ فرماتے پس اس مقام پر عقل اس بات کا حکم لگائے گی کہ اس مقدمات کو انجام دو، اور عقل کا ہی حکم کافی شمار ہوگا، اور دوبارہ سے مولا کو نئے سرے سے حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ بالفرض ہم یہاں پہ عقل کے حکم کو کافی نہ سمجھ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کا حکم کافی نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں مولا، بلکہ یہاں پہ چاہیے کہ ساتھ میں مولا کا حکم بھی موجود ہے تاکہ ہم عقل کے حکم کی تائید ہو سکے۔ فرماتے اگر ہم عقل کے حکم کو کافی شمار نہیں کرتے تو مولا چاہے 1000 قسم کے احکامات بھی آپ کو بیان کر دے، اس کا ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا جو حکم آپ کی عقل میں ڈال رہا ہے وہ آپ اس کو کافی نہیں سمجھ رہے، تو مولا اگر اس کی جگہ پہ دیگر احکام بیان کر دے تو آپ کے لیے وہ بھی ہرگز کافی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں تو فرماتے ہیں ہمیں پھر دوبارہ نئے سرے سے کسی امر مولوی غیری کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ امر غیری کو داعی قرار دیں اور کیا کہیں کہ یہ امر غیری آ کر ہمارے اوپر مقدمہ کو واجب کرے گا، تو فرماتے ہیں ہمارے پاس داعی تو پہلے سے موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حکم عقل ہے۔ تو فرماتے ہیں جب پہلے سے ایک داعی موجود ہے تو دوبارہ امر غیری کی صورت میں ایک داعی آنا، فرماتے ہیں یہ لغو اور عبث شمار ہوگا، بلکہ تحصیل حاصل ہوگا۔ جب پہلے سے داعی موجود ہے دوبارہ نئے سرے سے ہمیں کسی داعی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں اگر ہمیں شریعت میں کچھ مقدمات نظر آتے ہیں تو ان کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ شرطیت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ صرف اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں کام کے لیے شرط شمار ہوتا ہے، نہ کہ اس بات کو بیان کرتے کہ چونکہ یہ مقدمہ ہے لہذا اس کو انجام دینا چاہیے، امر غیری ہے۔ فرماتے نہ، وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا نہیں، فقط وہ شرطیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو ہے، وضو کے حکام اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ وضو تمہارے لیے مقدمہ ہے، امر غیری ہے لہذا اس کو انجام دینا چاہیے، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں وضو اس لیے بیان کیا گیا کہ وضو چونکہ طہارت ہے اور طہارت نماز میں شرط قرار پاتی ہے، لہذا وضو کرنا تمہارے لیے ضروری۔ فرماتے اگر اس طرح کے مقدمات ہمیں شریعت میں نظر آئیں تو ہم ان کو حکم ارشادی کا نام دیں گے، ان کو ہم حکم تاسیسی کا نام نہیں دیں گے۔ بطور نتیجہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف عوامر نفسی ہیں، اور اصلاً عوامر غیری کی ہمیں ضرورت نہیں، چاہے کسی مقام پہ چلے جائیں، مقدمات کی، عوامر غیری کی ہمیں اصلاً ضرورت نہیں، چاہے وہ تعبدی ہو یا پھر توسلی ہو،
نیز واجب کو نفسی اور غیری میں تقسیم کرنا بھی اصلاً درست شمار نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم ہی بے جا، یعنی اصولی جو تقسیم کرتے ہیں کہ واجب کی دو قسمیں، ایک ہے واجب نفسی اور دوسرا ہے واجب غیری، فرماتے تقسیم ہی اصلاً غلط ہے، بلکہ واجب غیری کو اصلاً اصولی ابحاث سے ہی محو کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کسی بھی مقام پہ واجب غیری کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ وقت کل نام مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ ان الحق کا ہم نے جب تمہید بیان کی تھی وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ مقدمہ واجب ہمارے نزدیک واجب نہیں، فرماتے یہ بات میں نے پہلے بیان کی، اب یہ اصل مقام ہے، یہاں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ان الحق کا فی المسألۃ کما علیہ جماعت من المحققین المتاخرین، محقق متاخرین کی ایک جماعت جو وہ اسی نظریے کے ساتھ متفق ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یعنی مقدمہ واجب کے باب میں قول حق کیا ہے؟ القول الثانی، دوسرا قول کون سا والا؟ ہوا عدم وجوبها مطلقہ، کہ مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ والدلیل علیہ واضح، مت اس کی دلیل واضح ہے، بعد ما قلناہ، بعد اس کے کیا بات ہم نے پہلے بیان کر دی، کون سی والی؟ میں نے بیانیہ من انہ فی موارد حکم العقل بلزوم شیء علی وجہ یکون حکما داعیا للمکلف الی فعل الشیء لا یبقی مجال للامر المولوی، کہ حکم عقل کے موارد میں جب وہ کسی چیز کو ہمارے لیے لازم اور واجب قرار دیتی ہے، اس صورت میں کہ وہ مکلف کے لیے داعی قرار پاتا ہے، لا یبقی مجال الامر المولوی، اب جو حکم عقل پہلے سے داعی موجود ہے، فرماتے وہاں پہ ہمیں کسی امر مولوی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ فَإِنَّ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِن ذَلِكَ الْبَابِ مِن جِهَةِ الْعِلَّةِ، فرماتے علیت کے اعتبار سے یہ والا مسئلہ بھی اسی مستقلات عقلیہ والے باب میں سے شمار ہوتا ہے، جو دلیل ہم نے وہاں پہ دی تھی وہی دلیل ہماری یہاں پر بھی آ جائے گی۔ وذالک، اب ذالک اسی بات کو مزید کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، فرماتے لأنه اذا كان الامر بذل مقدمۃ داعیا للمکلف الى الاتيان بالمامور به فان دعوة هذه لا محالة بحکم العقل، فرماتے اس لیے کہ وہ والا امر جو ذیل مقدمہ کے لیے داعی بنتا ہے، اگر فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کی وجہ سے مکلف جو ہے وہ اس معمور بھی اور اس ذیل مقدمہ کو انجام دیتا ہے، فإن دعوة هذه لا محالة بحکم العقل، فرماتے یہ والی جو دعوت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حکم عقل ہمیں بتا رہا ہے، عقل یہاں پہ حاکم ہے، تحملہ وتدعوہ الی الاتیان بکل ما یتوقف علیہ المامور به تحصیلا لہ، فرماتے وہ حمل کرتا ہے اور وہ آپ کو ابھارتا ہے اور اس بات کی جانب دعوت دیتا ہے کہ تمہیں ہر اس چیز کو انجام دینا چاہیے کہ جس پہ یہ مامور بھی موقوف ہے۔ کیوں؟ وجہ تحصیلا لہ، پہ مجبوری ہے، ہم نے مامور بھی کو حاصل کرنا ہے، ہم نے ذیل مقدمہ کو انجام دینا ہے، تو ذیل مقدمہ کو انجام دینے کے لیے ہمیں ناچار طور پہ اس کے مقدمات کو انجام دینا پڑے گا۔ حکم کون لگاتا ہے؟ عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے۔ ومع فرض وجود هذا الداعی فی نفس المکلف لا تبقى حاجة الى داع آخر من قبل المولا مع علم المولا بوجود هذا الداعی، فرماتے جب یہ داعی موجود، داعی سے مراد کون ہے؟ حکم عقل کی بات کریں، فرماتے جب یہ خود مکلف کے پاس داعی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہمیں کسی دوسرے داعی کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ ہمیں جداگانہ اور اسپیشل طور پہ مولا کی جانب سے آئے، باوجود اس کے مع علم المولا بے وجود حاضر داعی، خود مولا بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ عقل نام کا ایک داعی موجود ہے، اس داعی کے ہوتے ہوئے ہمیں دوبارہ نئے سرے سے کسی داعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لأن الامر المولوی سواء کان نفسیا ام غیریا، اس لیے کہ جو امر مولا ہوتا ہے انما یجعلہ المولا لغرض تحریک المکلف نحو فعل المامور بھی، مولا کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ حکم اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرا جو مکلف ہے وہ معمور بھی کو انجام دینے کی جانب حرکت کرے۔ مولا کا تو مقصد یہی ہوتا ہے، اس کو ابھارنا چاہتا ہے، آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ اذ یجعل الداعی فی نفسہ حیث لا داع، اس لیے کہ وہ بذات خود داعی بنتا ہے جب وہاں پہ کوئی داعی موجود نہ ہو۔ جب عقل داعی ہے فرماتے اس کے ہوتے کسی اور داعی کی ضرورت نہیں ہے۔ بل یستحیل فی ھذا الفرض جعل الداعی الثانی من المولا، بلکہ فرماتے اس فرض میں، کس فرض میں؟ کہ جب عقل ہمارے پاس بطور مستقل ایک داعی کے موجود ہے، اس کے ہوتے مولا کی جانب سے ہمیں کسی دوسرے داعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنہ یکون من باب تحصیل الحاصل، اس لیے تحصیل حاصل شمار ہوگا اور جو مولا کے لیے کبھی شمار ہوتا ہے۔ وبعبارۃ اخری، فرماتے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان الامر بذل مقدمۃ لو لم یکن کافیا فی دعوت المکلف الاتیان بالمقدمہ فالف امر بالمقدمۃ
لا ينفع ولا یکفی للدعوت الیہا بما ہی مقدمہ. فرماتے اگر وہ والا امر جو ذیل مقدمہ کے بارے میں آ رہا ہے اگر تو وہ مکلف کو ابھارنے کے لیے اور اس کو دعوت دینے کے لیے تاکہ وہ اس ذیل مقدمہ کو انجام دے، فرماتے اگر تو اس کے لیے کافی شمار نہ ہو تو فرماتے اس صورت میں مقدمہ کو اصل نہ لانا، فرماتے اس صورت میں مقدمہ کے بارے میں کوئی الگ سے حکم لانا لا ينفع ولا یکفی للدعوت الیہا بما ہی مقدمہ. فرماتے اصلاً وہاں پہ کافی شمار نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ جب ذیل مقدمہ کا امر آپ کو نہیں سمجھا رہا تو فرماتے وہاں پہ مولا مقدمہ کے بارے میں ہزار طرح کے امر لے آئے، اس کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ومع کفایت الامر، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ذیل مقدمہ کا امر ہی کافی ہوگا تاکہ آپ مقدمات کو انجام دیں، فرماتے ہیں ومع کفایت الامر بذیل مقدمت لتحریکہ للمقدمت، مقدمہ کی جانب حرکت دینے کے لیے اگر ذیل مقدمہ کا امر کافی سمجھتے ہیں فَأَيَّةُ حَاجَةٍ تَبْقَىٰ إِلَى الْأَمْرِ بِهَا مِنْ قِبَلِ الْمَوْلَىٰ. فرماتے پھر ہمیں یہاں پہ دوبارہ نئے سرے سے ایسے کسی امر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. بل یکون عبثا ولغوا، بلکہ اصلاً عبث اور لغو شمار ہوگا. بل یمتنع، بلکہ اصل ممتنع ہے. کیوں؟ لأنہ تحصیل الحاصل، اسی لیے کہ یہ تحصیل حاصل شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ وبعبارۃ اخری، بالفاظ دیگر، ان الامر بذیل مقدمۃ لو لم یکن کافیا فی دعوت المکلف الی الاتیان بالمقدمہ. فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ والا امر جو ذیل مقدمہ کے بارے میں ہے اگر تو اس بات میں اس کو کافی نہ سمجھیں کہ وہ مکلف کو ابھار سکے، آمادہ کر سکے تاکہ وہ مقدمات کو انجام دے، فَأَلَّفَ أَمْرًا بِالْمُقَدِّمَةِ، اور مولا کیا کر دے مقدمہ کے بارے میں آپ کو ایک الگ سے امر بیان کر دے جس کو ہم امر غیری کا نام دیتے ہیں. فرماتے دوبارہ ایک امر غیری کو بیان کر دینا لا ينفع ولا یکفی للدعوت الیہا بما ہی مقدمہ. فرماتے ہیں مقدمہ کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ذیل مقدمہ کے امر نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا تو مقدمہ کے بارے میں جو امر آئے گا اس کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ومع کفایت الامر بذیل مقدمۃ لتحریکہ للمقدمہ، اور اگر ہم ذیل مقدمہ کے امر کو کافی سمجھتے ہیں تاکہ مقدمہ کی جانب حرکت دے، دعوت دے، فرماتے فَأَيَّةُ حَاجَةٍ تَبْقَىٰ إِلَى الْأَمْرِ بِهَا مِنْ قِبَلِ الْمَوْلَىٰ. تو اب فرماتے ہیں ہمیں کہاں ضرورت رہے گی کہ مولا کی جانب سے ایک نئے سرے سے ہمیں دوبارہ امر آ جائے. بل یکون عبثا ولغوا، اگر مولا دوبارہ کوئی امر صادر کرتا ہے امر غیری کی صورت میں مطلب عبث شمار ہوگا، لغو شمار ہوگا. بل یمتنع، بلکہ اصلاً جو ہے ممنوع ہے. کیوں؟ لأنہ تحصیل حاصل، تحصیل حاصل شمار ہوتا ہے اور تحصیل حاصل مولا کے لیے ممنوع ہے. وعلیہ فالأوامر الواردۃ فی بعض المقدمات یجب حملها علی الارشاد. فرماتے پس اس بنا پر اگر ہمیں شریعت میں کچھ ایسے عوامر نظر آتے ہیں جو کہ مقدمات کے حوالے سے ہیں، جو کہ امر غیری ہیں، یجب حملها علی الارشاد، فرماتے ان کو ہم حکم ارشادی قرار دیں گے اور ہم کہیں گے کہ وبیان شرطیت متعلقها للواجب، اور یہ واجب کے متعلق کی شرط کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو کو شرطیت کے لیے بیان کیا جائے، نہ کہ صرف اس کے امر غیری ہونے کا مقدمہ ہونے کو بیان نہیں کیا جا رہا. وتوقف علیہ، اور واجب کے اس پر متوقف ہونے پر، اس پر موقوف ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. کسائر العوامر الارشادیۃ فی موارد حکم العقل، جیسا کہ حکم عقل کے باب میں دیگر عوامر ارشادیہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی صورتحال اس کی بھی ہوگی. وعلی ھذا، فرماتے پس اس بنا پر یحمل قول علیہ السلام، امام علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کو حمل کیا جائے گا. کون سا والا فرمان؟ اذا زالت الشمس فقد وجب الطہور والصلاۃ، جب سورج کو زوال ہو جائے تو تمہارے اوپر طہارت واجب ہے اور نماز واجب ہے. بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طہارت مقدمہ ہے یا امر غیری ہے یہ واجب ہے اور صلاۃ جو ہے وہ یہ الگ سے واجب ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو ہم امر غیری قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ والی جو طہارت ہے شرط بیان کری کہ نماز اگر تم نے پڑھنی ہے تو اس میں طہارت شرط ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے. ومن ھذا البیان نستحصل علی النتیجۃ الآتیہ، فرماتے ہیں اس گزشتہ تمام بحثیں اور دلیلیں بیان کرنے کے بعد اب ہم نتیجہ لینے جا رہے ہیں. کون سا والا؟ انہ لا وجوب غیری اصلا، شریعت میں اصلاً جو ہے وہ وجوب غیری نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. وینحصر الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط، اور اگر کسی کو ہم واجب مولوی کہہ سکتے ہیں تو فقط اور فقط واجب نفسی ہے، واجب غیری اصلاً واجب مولوی ہوتا ہی نہیں ہے. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب الی النفسی والغیری، فرماتے اسی بنا پر اصولی حضرات جو تقسیم کرتے ہیں واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب نفسی اور واجب غیری،
فرماتے ہیں تقسیم جو ہے اصلاً غلط شمار ہوتی ہے. فَلْيُحْذَفْ ذَلِكَ مِنْ سِجْلِ الْأَبْحَاثِ الْأُصُولِيَّہ، فرماتے ہیں اس کو اصلاً اصولی ابحاث سے ہی حذف کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی جانب سے کوئی ایسا واجب غیری نام کا کوئی واجب ہوتا ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف واجب نفسی ہی ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد مصنف قول دوم کو قبول فرماتے ہیں، یعنی مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ جب عقل اس کا داعی بنتی ہے اور اس کے وجوب کا حکم لگاتی ہے تو دوبارہ شریعت کا حکم لگانا ابس لغو بلکہ تحصیل حاصل شمار ہوگا. اسی طرح جب عقل حکم لگاتی ہے تو امر غیری کی اصلاً وہاں پہ ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. امر غیری کا گویا کہ آنا لغو ابس اور تحصیل حاصل شمار ہوگا، اور مولا کے لیے اصلاً جو ہے وہ کبھی شمار ہوتا ہے. اسی بنا پر فرماتے ہیں واجب کو نفسی اور غیری میں تقسیم کرنا بھی بیجا ہوا. کیوں؟ جب امر غیری نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، فرماتے ہیں واجب کو اس میں تقسیم کرنا بھی درست شمار نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.